اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ معجزاتی خوشیاں تمہاری زندگی میں اب داخل ہونے ہی والی ہیں، اور وہ کون سے ایسے پراسرار اشارے ہیں جو تمہارے ہر غم کو بے شمار خوشیوں میں بدلنے کا سبب بننے والے ہیں، تو سنو، اس مہربان رب کے کمالات اور عجائب بے پایاں ہیں، اور اس کی قدرت کے کرشمے غیر معمولی واقعات کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ میرے رب کا قرآن تو خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اسی نے تمہارے لیے رات دن اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہے، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام پر لگے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے تمہارے زیر فرما کر دیں۔ اور بھلا کون خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ سمجھنے والوں کے لیے تو بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آج تم اپنی زندگی سے پریشان اور مایوس ہو کر یہ سوچ رہے ہو کہ جیسی گزر رہی ہے شاید ایسی ہی لکھی گئی تھی۔ تو یاد رکھو، تمہارا رب زندگی کے کسی بھی حصے سے ان گنت خوشیوں کا آغاز کر دیتا ہے کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے، اور جو کچھ جاتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور اگر تم ذرا غور کرو تو اکثر تمہاری ظاہر بین نگاہیں دنیا میں بظاہر جو کچھ دیکھتی ہیں اس سے غلط نتائج اخذ کر لیتے ہیں، اور تم اللہ کی مشیت جان نہیں پاتے۔ تو یاد کرو وہ وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بحر احمر کو تقسیم کرنے والا ہے، اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آتش کدے کو گلزار بنانے والا ہے۔ وہ جانتے تھے تو صرف اتنا کہ اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑنے والا نہیں۔ بے شک معجزہ کرنا میرے رب کی شان ہے، تو تم بھی یہ یقین رکھو کہ وہ قادر مطلق جب چاہے تمہارے غموں کو معجزاتی خوشیوں میں بدل دے۔ اور جانتے ہو معجزاتی خوشیاں ملنے کے 4 اشارے کیا ہیں؟ وہ یہ کہ جب تم حقیقت اور خواہش کے درمیان ہونے والے اختلاف کو سمجھ کر اپنے جذبات کو نامناسب رخ پر جانے کی بجائے اس وقت اچانک موڑ لو جہاں تمہارے لیے حقیقی راحتوں کا سامان ہے، کیونکہ اکثر دھوکہ دینے والی چیزیں تمہیں اسی طرف دھکیلنا چاہتی ہیں جہاں ہلاکتوں کے گہرے سائے پڑے ہیں، تمہاری زندگی کو تاریک کر سکتے ہیں، مگر اللہ اپنی رحمت سے تم پر وہ حقیقت روشن کرتا ہے جس میں تمہاری اصل خوشی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جس میں تمہاری اپنی بربادی ہے۔ اور اگر آج خوشیاں تم سے روٹھ گئی ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ تم کشادگی سے تنگی کی طرف جا رہے ہو اور نا امیدی اور مایوسی تمہیں اندر سے توڑ رہی ہے، تو سنو، اللہ کی قدرت اور اس کے علم نے تمہیں اندر اور باہر سے گھیر رکھا ہے، اور یہ منظم کائنات اور تمہاری پیدائش نہ تو کوئی اتفاقی حادثہ ہے اور نہ ہی بے مقصد وجود۔ اور جان رکھو کہ تمہارا رب اپنے ہی بنائے ہوئے چیزوں کو توڑ کھول کر پھر سے بنا دینے سے عاجز نہیں، وہ چاہے جہاں سے چاہے یہ حالات بدل دے، اور تمہارے رب کے لیے تو یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ اور اگر تم اپنی بدنصیبی کو خوش نصیبی میں بدلنا چاہتے ہو تو تمام اپنے بگڑے معاملات میں عالم اسباب کے سہاروں کی بجائے محض اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، اور اپنے نقصان کی پرواہ کیے بغیر جھوٹ کو سچائی پر غالب نہ آنے دو۔ تو جان لو کہ یہ ایک خاص نشانی ہے کہ تمہارا رب تمہیں برے سے برے حالات سے بخیریت گزار کر معجزاتی خوشیاں تمہارا مقدر کرنے والا ہے۔ اور جانتے ہو کہ اللہ کی معجزاتی قدرت کے سارے کرشمے تمہیں کب حاصل ہوں گے، اور وہ کون سے ایسے خاص اشارے ہیں جو تمہاری ابدی خوشیوں کا باعث بننے والے ہیں۔ تو جان لو
کہ جب تم خوشحالی اور بدحالی دونوں ہی صورتوں میں اللہ سے جڑ کر غصے کو پی جانے والے اور معافی اور درگزر کی اعلیٰ صفات کے حامل بن کر رہتے ہو، تو سنو کہ تمہاری وہ بینائیاں جو صرف محدود روشنی کی تلاش میں تھیں، تمہاری ان اعلیٰ صفات کی بدولت کو لامحدود خوشیوں میں بدل جاتی ہیں۔ دل کی خوشی اور راحت چاہتے ہو تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کو بس خوش کر دینا، وہ چاہے کچھ لمحے کے لیے ہی ہو، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اس سے تسلی دے دینا۔ فرمایا، جو مومن کے دل میں خوشی ڈال دیتا ہے وہ نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے، کیونکہ جب تک تمہارے ہاتھ سے خیر نکل رہی ہے تمہارے اوپر زوال نہیں آ سکتا، اور اگر آج کوئی تمہاری روح کو زخمی کر رہا ہے اور تم خوشیوں کی تلاش میں سرگرداں ہو، تو جان رکھو کہ جب تم ہر قسم کے مصائب اور شدائد کے باوجود صبر کرتے ہو اور کسی خوف کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے سوائے اللہ کے، اور اپنے ضبط کی قدرت سے ہر اس درد کو سہ جاتے ہو جو تمہیں توڑ رہا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، تو جان رکھو تمہارے صبر کی یہ طاقت، تمہاری برداشت کی یہ صلاحیت اور تمہارے یقین کی یہ پختگی تمہیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دیتی ہے جو اللہ کے وہ مقرب بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی خاص عنایات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو فضل و شرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا کرے، وہ وسیع نظر ہے، وہ سب کو جانتا ہے، اور وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت ہی بڑا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، تم اللہ کے خاص بندے ہو جس کے لیے عنقریب وہ مہربان اپنی رحمت کی ایسی گھٹائیں برسائے گا کہ جس کی جل تھل سے تمہارا ہر غم خوشی میں بدل جائے گا۔ عنقریب تم دیکھو گے وہ معجزاتی خوشیاں ہیں جس کی تم تمنا رکھتے ہو، انشاءاللہ۔